الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 80 نمبر۔ وبعذاب القبر لمن کان لہ اہلا وسؤال منکر ونکیر فی قبرہ عن ربہ ودینہ ونبیہ علی ما جاءت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن الصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں اس شخص کے لیے جو عذاب کا مستحق ہے۔ منکر اور نکیر کے سوال کو جو قبر میں وہ کریں گے اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور نبی کے بارے میں، ہم اس کو مانتے ہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ یہاں کئی ایک باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ قبر میں عذاب کے لیے یہاں لفظ اہلاً استعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں اہل کا لفظ عموماً وہاں استعمال کرتے ہیں جو اچھی چیز ہو، تو یہ شخص فلاں چیز کا اہل ہے، یعنی اچھی چیز دینی ہو، لفظ اہل۔ اور اگر عام لفظ استعمال کرنا ہو، اچھی ہو یا اچھی نہ ہو، تو وہاں لفظ استحقاق استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں اہلاً کا ترجمہ اردو میں اہل نہیں کرنا۔ عذاب قبر اس کے لیے مانتے ہیں جو عذاب کا اہل ہو۔ کہتے ہیں نا، اس شخص میں اہلیت ہی نہیں تھی، آپ نے کیسے اس کو عہدہ دے دیا؟ یہ ہمارے اردو کا عرف اور محاورات ہے، اس لیے یہاں اہلاً کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو معنی کریں گے مستحق۔ یہ میں اس لیے وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ جو لفظ عربی میں استعمال ہو، یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زبان میں استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ عربی زبان میں لفظ ہلاک عام ہے، خواہ وہ تباہ ہوا ہو اور خواہ وہ اچھے طریقے پر ختم ہوا ہو۔ اس لیے عربی زبان میں لفظ ہلاک کو اچھی موت اور اچھی نہ ہو اس پر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہلاکت کا لفظ اس پر استعمال کرتے ہیں کہ جو اچھی طرح فوت نہ ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، فلاں شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ اب یہاں ہلاک ہونے کا معنی یوں تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو موت آئی ہے، تباہ کر دیا ہے، یہ ہلاک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حتیٰ اذا ہلک، اب دیکھو یہاں لفظ ہلک آیا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں ہلک کا معنی انتقال ہے، اور ہمارے ہاں جب یہ بتانا کہ شخص فوت ہو گیا ہے تو وہاں لفظ ہلک کا استعمال نہیں کرتے۔ لفظ ہلک کا کہتے ہیں جب عام روٹین وائز سے ہٹ کر کوئی انسان جائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لفظ عربی میں ہو، جب اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ عرب محاورات میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ دوسری بات سمجھیں کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قبر میت یا میت کے اجزاء کے مقر کا نام ہے۔ جہاں میت خود ہو وہ بھی قبر، یا میت نہ ہو میت کے اجزاء ہوں وہ بھی قبر۔ جب یہ قبر کا معنی سمجھ جائیں گے، اب عذاب و ثواب قبر پر ہونے والے اشکالات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جس جگہ مردے کو دفن کرتے ہیں یہ قبر ہے اور ثواب و عذاب یہاں پر ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی قبر نہیں ہے کیا اس کو ثواب و عذاب نہیں ہوتا؟ مثلا ایک شخص تھا، وہ پانی میں گرا اور اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، اس کو تو قبر ملی ہی نہیں ہے۔
ایک شخص تھا، اس کو جانور نے کھایا اور فضلہ بنا کے کھانے کی جگہ سے نکال دیا، اس کو تو قبر نہیں ملی۔ ایک شخص تھا، اس کو جلایا اور جلا کے اس کی راکھ کو بہا دیا، اس کو تو قبر نہیں ملی، تو کیا ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اس اعتراضات کی بنیاد قبر کا معنی نہ سمجھنا ہے۔ قبر کہتے ہیں جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں۔ اگر کوئی شخص پانی میں گرا اور اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے تو فنا نہیں ہوئے، اجزاء تحلیل ہو گئے، اور جہاں جہاں اس کے اجزاء پانی میں چلے گئے ہیں یہ ساری اس کی قبر ہے۔ کسی کو جلایا یا کوئی جل گیا اور اس کا وجود اور جسم راکھ ہو گیا تو جہاں جہاں وہ راکھ بکھرے گی وہی اس کی قبر ہے۔ اگر کسی شخص کو جانور نے کھایا اور فضلہ بنا کے پخانے کی جگہ سے نکال دیا تو جہاں جہاں اجزاء جائیں گے وہی اس کی قبر ہوگی۔ تو قبر کا معنی عام ہے۔ اب دنیا میں کوئی شخص آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ جس کو قبر نہ ملتی ہو، قبر تو ہر ایک کو ملتی ہے۔ اس پر اب ہونے والے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک جگہ پر جہاں میت کو دفن کیا ہے چند دن بعد تو وہاں بھی میت کا جسم نظر نہیں آتا، وہ بھی مٹی میں مل جاتا ہے، چند دن بعد دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب کسی کو جانور نے کھا لیا، کوئی پانی میں گر گیا اجزاء تحلیل ہو گئے، کوئی جل کے راکھ ہو گیا، یہ تین سوال کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو قبر میں دفن کیا ہے چند دن بعد تو اس نے بھی مٹی بن جانا ہے، تو پھر آپ نے کون سا پہاڑ اٹھایا ہے یہ سوال تین کر کے، سوائے اس کے کہ شبہات کے اندر امت کو ڈالیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قبر میں دفن ہوا ہے چند دن بعد تو اس نے بھی مٹی بن جانا ہے نا، اس کا جسم بھی نہیں ہوگا، تو پھر نئی تین باتیں آپ نے کون سی کہہ دی؟ اب اگر ایک سوال ذہن میں رکھیں، اب اگر کوئی شخص اس کو جانور کھا لے اور وہ جانور کے معدے کی غذا بن گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اگر اس کو قبر کا عذاب ہوتا تو جانور تڑپتا، جانور کو تکلیف ہوتی، جانور کے پیٹ کے اندر ایک جہنم بنی ہوئی ہے، جانور کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہو رہا، قبر کا عذاب نہیں ہو رہا۔ کیا معنی اس کے جسم کو کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ اس کی روح کو ہو رہا ہے۔ جو آپ ذہن نشین فرمائیں، دیکھیں یہ انسان کا جو جسم ہے اس کا اوپر کا حصہ ہے کھال، اس کے متصل نیچے ہڈی ہے، ہڈی کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور کھال کو احساس بھی نہیں ہوتا، کھال کو شدید تکلیف ہوتی ہے، ہڈی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو آنے والا جانور تو ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے، اس کو عذاب ہو اور جسم کو احساس نہ ہو اور آپ کو اشکال ہو رہا ہے، تو یہ جو کھال اسی جسم کا حصہ ہے، نیچے ہڈی اسی جسم کا حصہ ہے، اس کھال کے اندر تکلیف ہو ہڈی کو احساس بھی نہیں ہوتا، ہڈی میں تکلیف ہو کھال کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز کے تکلیف مبتلا ہونے سے دوسرے کو احساس نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں، اس ایک کو بھی تکلیف نہیں ہو رہی، اس لیے یہ فضول لچر قسم کا سوال ہے اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ساری باتیں صرف اس وجہ سے کی جاتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ قبر کے اندر عذاب اور ثواب روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، صرف سارے سوالات یہ بتائے جاتے ہیں۔ تو ایک قبر کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ ایک بندہ دفن ہی نہیں ہوا، جیسے فرعون ہے وہ تو باہر پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا آپ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو قبر کا معنی سمجھ نہیں آ رہا۔ قبر کہتے ہیں جہاں میت ہو یا میت کے جزا ہوں وہی قبر ہے۔ فرعون جس بخش کے اندر پڑا ہے اس کی وہی قبر ہے، وہیں اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں اور پھر سمجھانے کے لیے بار بار کہتا ہوں کہ معترض اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عقیدہ سمجھ نہیں آیا ہوتا، اور ہم جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا ہوتا، دونوں ایک طرح کے ہوتے۔ اس کو سمجھ آ جاتا تو شاید سوال چھوڑ دیتا، اور ہمیں سمجھ آ جاتا تو شاید ہم جواب دے لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقائد کو سمجھایا جائے تاکہ ان کی بھی ذہن سازی ہو جائے اور ہمیں بھی جواب دینے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک بات قبر کا معنی کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 2،
برزخ کا معنی کیا ہے؟ کبھی اس کو عذاب قبر کہتے ہیں، کبھی عذاب برزخ کہتے ہیں، کبھی حیات قبر کہتے ہیں، کبھی حیات برزخ کہتے ہیں، کبھی قبوری حیات کہتے ہیں، کبھی برزخی حیات کہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کہتے ہیں جی فرعون کو دیکھو، وہ اسی زمین پر ہے اور ہم بھی اسی زمین پر ہیں، تو برزخ میں تو وہ نہ ہوا نا، وہ بھی تو اسی زمین پر ہے، وہ کیسے برزخ میں؟ برزخ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک مکان، نمبر دو زمان۔ مکان کا مطلب سجین جو 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے نیچے ہے، اور علیین جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ سجین سے لے کر علیین تک یہ مکان ہو، اور موت سے لے کر حشر تک یہ زمان ہو۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ہم اسی زمین پر ہیں، یہ جو مردہ دفن ہو رہا ہے اسی زمین میں دفن ہو رہا ہے، وہ برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برزخ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک مکان سجین سے علیین تک، نمبر دو زمان موت سے لے کر حشر تک۔ ہمیں بھی یہ مکان ملا ہوا ہے، اور جو فوت ہو گیا اس کو بھی ملا ہوا ہے۔ ہم برزخ میں اس لیے نہیں ہیں کہ ابھی برزخ کا زمانہ شروع نہیں ہوا، اور وہ اس لیے برزخ میں ہے کہ اس کو برزخ کا زمانہ بھی مل گیا ہے۔ تو برزخ صرف مکان کا نام نہیں ہے، بلکہ برزخ مکان اور زمان کے مجموعے کا نام ہے۔ تو یہ زمین اس کے لیے ظرف مکان ہوتی ہے، اور موت سے لے کر حشر تک اس کے لیے ظرف زمان ہوتا ہے۔ زمان اور مکان دونوں مل جائیں تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب وفات کے بعد لوگ برزخ کے اندر ہے، اسی زمین کے اوپر ہو، اور جب تک وفات نہیں آتی اس وقت تک بندہ برزخ کے اندر نہیں ہے، خواہ اس کو 7 زمینوں سے نیچے لے جاؤ، وہ تب بھی برزخ کے اندر نہیں ہوگا۔ برزخ میں تب ہوگا کہ مکان بھی ملے اور زمان بھی ملے۔ برزخ کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور اس دنیا میں پردے کا اصول یہ ہے کہ وہ آنکھ کے سامنے ہوتا ہے۔ آنکھ کے سامنے ہم ہسپتال میں اپنی والدہ کو لے کر جاتے ہیں اور والدہ پردہ کر لیتی ہے۔ پردے کا معنی یہ ہے کہ والدہ اپنے چہرے پر کپڑے کو لٹکا لیتی ہے، یہ ہماری امی جان پردے کے اندر ہے۔ اب پردے کا اصول کیا ہے کہ جو پردے کے اندر ہو اس کے احوال باہر والے کو نہ پتہ چلیں، یہ ہے پردہ، اور اگر اس کے احوال باہر والے کو پتہ چلیں تو یہ پردہ نہیں ہے۔ لیکن جو پردے سے باہر ہے اس کے احوال اس کو معلوم ہو جائیں جو پردے میں ہے، تو یہ پردے اور برزخ کے خلاف نہیں ہوتا۔ والدہ ہمارے ساتھ ہے، ہم چیک اپ کے لیے لے کر گئے ہیں، والدہ نے پردہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہماری والدہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ ہماری والدہ پردے میں ہے، لیکن والدہ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب پردے میں نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب انسان مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے پیچھے پردہ ہے، اس کے پیچھے پردہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جب میت کے پیچھے پردہ آ گیا تو میت برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ اب برزخ کا ضابطہ کیا ہے کہ جو برزخ میں ہے، پردے میں ہے، وہ پردے سے باہر والے کو دیکھ لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور باہر والا جو پردے میں ہے اس کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف ہے۔ اب جو مسند احمد کی روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کو پہچانتا تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور جس کو پہچانتا تھا وہ اس کی قبر پہ آ کر سلام کرے، تو جو قبر میں میت ہے اس سلام کرنے والے کو پہچان لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے پہچان لیا؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے، وہ کیسے دیکھ رہے؟ بھائی پردے میں وہ ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں۔ والدہ صاحبہ پردے میں ہے تو ڈاکٹر اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ یہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟
بھائی وہ پردے میں ہے، ڈاکٹر صاحب پردے میں نہیں ہیں، تو جو پردے میں ہے وہ اس کو دیکھ لے، جو پردے میں نہیں ہے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور جو پردے میں نہیں وہ اس کو دیکھ لے جو پردے میں ہے، تو یہ برزخ کے خلاف ہے۔ تو جب انسان پہ موت آتی ہے اور برزخ میں چلا جاتا ہے، وہ ہمیں دیکھ لے، یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ برزخ کے خلاف ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن ہیں، میں آپ کی قبر پہ جاتی ہوں، میرے والد ابو بکر صدیق دفن ہو گئے، میں پھر بھی جاتی، پردے کا خیال نہیں کرتی تھی کیونکہ میرا خامد ہے، ایک میرا شوہر ہے۔ فلما دفن عمر معہم، جب حضرت عمر دفن ہو گئے تو اللہ کی قسم میں پھر جب بھی گئی تو پردے کا بہت اہتمام کر کے جاتی، حیاء من عمر، مجھے عمر کا حیا مارتا تھا۔ وہ جی عمر دیکھ رہے، عائشہ نہیں دیکھ رہی، یہ کیا ہوا، کیسے دیکھ لیا؟ بس عمر پردے میں ہے نا، امی عائشہ تو پردے میں نہیں ہے، اس لیے عمر دیکھ لیں تو برزخ کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی نا میں عمر کو دیکھ رہی ہوں تو یہ برزخ کے خلاف ہوتا، یہ انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں عمر کو دیکھ رہی ہوتی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو حضور پاک نے دیکھا وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ برزخ کے خلاف ہو گیا نا، خلاف ہوا نا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حضور کا دیکھنا یہ معجزہ تھا، اس لیے یہ معجزہ کہتے ہیں، اور اگر دیکھنا یہ برزخ کے خلاف نہ ہوتا تو معجزہ نہ کہتے۔ یہ روٹین وائز سے جب ہٹ جائے، خرق عادت ہے، اس کو معجزہ شمار کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کو معجزہ کوئی نہیں کہتا، لیکن حضور پاک کا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینا یہ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ جو ہم سلام کرتے ہیں یہ برزخ میں نہیں ہے، اور جو میت نے جواب دینا ہے وہ برزخ میں۔ اس لیے ہمارا سلام میت سن لے تو یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور اگر میت جواب دے تو ہم سن لیں یہ برزخ کے خلاف ہے۔ پیغمبر پاک کی قبر پہ صلوات پڑھیں اور وہ سن لیں یہ برزخ کے خلاف نہیں ہے، آپ جواب دیں اور ہم سنیں یہ برزخ کے خلاف ہے۔ اب یہ معجزہ ہے یا کرامت ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب اگر کوئی سن بھی لے تو کرامت ہوگی۔ مدنی حضور کی قبر پہ گئے ہیں، السلام علیکہ یا جدی، اندر سے جواب ہے وعلیکہ السلام یا ولدی۔ المدنی فرماتا ہے میں نے سنا، وہاں موجود اور لوگوں نے سنا، تو یہ چونکہ خرق عادت تھا اس لیے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو نا، برزخ کا معنی سمجھ آئے تو اشکالات کے دروازے سب بند ہو جاتے ہیں اور اشکال پیدا ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 1 قبر کا معنی کیا ہے، نمبر 2 برزخ کا معنی کیا ہے۔ جو لوگ اچھا، جب قبر کا معنی مفہوم وسیع ہے، جہاں میت اور میت کے جزا وہ ساری قبر ہے، تو قبر اسے کیوں کہتے ہیں جو جہاں بندہ دفن ہوتا ہے، اسے ہی قبر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر روٹین یہی ہے کہ جو شخص بھی فوت ہوتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے مدفن کو قبر کہہ جاتے ہیں عرف کی وجہ سے۔ اس پر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے جی اگر یہی قبر ہے، یہی قبر ہے تو جو جانور کھا گیا وہ، جو پانی میں بہہ گیا وہ، جو جل کے راکھ ہو گیا وہ۔ ہم نے کہا یہی قبر نہیں ہے، یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، کیونکہ عام طور پہ معمول اور عرف یہ ہے کہ مٹی کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ قبر کا معنی معروف ہو گیا ہے کہ جب بھی کہیں گے نا قبر تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ نہیں جہاں اس کو دفن کیا گیا ہے، مدفن، وگرنہ جو مدفن جسم کا نہیں ہے، اجزاء کا مقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ، وہ سب قبر کے اندر شامل ہے۔ اب یہ معنی کھل جائے، اب اشکالات ختم ہو جاتے۔ پھر قبر میں موت کے بعد دنیا میں اگر کوئی اچھا تھا تو اس کو ثواب ملتا ہے، دنیا میں برا تھا تو اس کو عذاب ملتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ لفظ عقائد میں عذاب قبر، عذاب قبر، عذاب قبر استعمال ہوتا ہے، ثواب و عذاب قبر استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ ثواب قبر بھی ہے، عذاب قبر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اکثر لوگ جہنمی ہیں
اور اہل جنت کم ہیں، اکثر عذاب والے ہیں اور ثواب والے کم ہیں۔ آج بھی آپ موجودہ آبادی دنیا کی دیکھ لیں، مسلمان کتنے ہیں اور دنیا میں کافر کتنے ہیں؟ تو جب کافر دنیا میں ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں تو عذاب والے زیادہ ہوئے اور ثواب والے کم ہوئے، اور جو مسلمان ہیں ان کی عملی حالت کو دیکھیں گے تو پھر شاید ثواب والے 1% رہ جائیں گے، اللہ فضل فرمائے 99% شاید دوسرے رہ جائے۔ ہاں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے تو الگ بات ہے۔ تو چونکہ عذاب والے زیادہ ہیں اس لیے اس اکثریت کی بنیاد پر عموماً عذاب قبر کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ ہمارا عقیدہ ثواب و عذاب قبر کا ہے، صرف عذاب قبر کا نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے برزخ اور قبر اور موت کے بعد کی زندگی۔ دنیا میں احوال اصالتاً اور براہ راست جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے پھر روح پر آتے ہیں، اور قبر اور برزخ میں احوال براہ راست روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں۔ یہاں براہ راست کان سنتا ہے جو جسم ہے، اور اس کے واسطے سے روح سنتی ہے۔ یہی وجہ اگر کان کاٹ دیں تو پھر روح نہیں سنتی، روح نے تب سننا جب کان ہوگا۔ دنیا میں آنکھ دیکھتی ہے جو جسم ہے، اور اس کے واسطے سے روح دیکھتی ہے۔ آنکھ کو نکال دیں تو روح کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو دنیا میں احوال براہ راست آتے ہیں جسم پر، اور روح کے جسم کے واسطہ سے روح پر، اور موت کے بعد احوال براہ راست آتے ہیں روح پر اور روح کے واسطہ سے جسم پر۔ اسے ہم سمجھانے کے لیے 2 لفظ میں پہلے آسان کر لیتا ہوں پھر لفظ بولتا ہوں علمی اصطلاحی تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ دنیا میں اصالتاً احوال آتے ہیں جسم پر، طبعاً اور ضمناً آتے ہیں روح پر، اور موت کے بعد احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر اور طبعاً اور ضمناً آتے ہیں جسم پر۔ اب یہ بات کیسے سمجھیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند پر لفظ موت استعمال فرمایا ہے اور موت پر لفظ نیند استعمال کیا ہے۔ جس کو نیند سمجھ آ گئی اس کو موت بھی سمجھ آ جائے گی، اور جو اتنا غبی اور کند ذہن ہو کہ اس کو نیند بھی سمجھ نہ آئے اس کو پھر موت سمجھ نہیں آ سکتی۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ سونے لگے ہیں مرنے نہیں لگے، تو دعا مانگنی چاہیے اللہم بسمک انام، میں سونے لگا ہوں اللہ کا نام لے کر، لیکن کہتے ہیں اموتو، میں مرنے لگا ہوں۔ اس کا معنی کہ ہے نیند، لیکن لفظ استعمال کیا ہے موت کا، تو نیند سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آ جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سوال کرتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، آگے آ رہا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ اور جب یہ تینوں سوالات کے جواب دے دیتا ہے ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پھر کہتے ہیں فینادی منادی من السماء، اعلان کرتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، میت یہاں پہ جنت وہاں پہ، درمیان کی کھڑکی کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس کے پاس آتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومۃ العروس، اب ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ کیسے سو جا؟ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا نہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتہ کیسے سوتی ہے، اور ہم نے 1 بار نہیں 5 بار دیکھا ہے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا نا کہ ہم تھیوری والے لوگ نہیں ہیں، پریکٹیکل لائف ہے ہماری۔ ہماری عملی زندگی کیسی ہے؟ تم دنیا میں تلاش کرو گے تو ایسے بندے نہیں ملیں گے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، تم تلاش کرو گے تو ایسے بندے نہیں ملیں گے۔ خیر، فرشتہ کہتا ہے نم، سو جا۔ اب دیکھو قبر سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی؟ میت ہے نا وہاں پہ، لیکن کہتا کیا ہے؟ سو جا۔
معلوم ہوا کہ موت پر لفظ نوم کا استعمال ہو رہا ہے. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا ہے؟ من مرقدنا، سونے کی جگہ سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیند پر لفظ موت آیا ہے تو موت پر لفظ نیند، نیند کو سمجھ لو تو موت سمجھ آ جائے گی. اب اگر یہاں طالب علم ہیں، دورے کے اندر آئے ہیں اور سوئے پڑے ہیں، آپ کا دوست ہے آپ کے ساتھ سویا ہوا ہے، وہ ذرا پہلے سو گیا، آپ گپیں لگا رہے تھے، وہ لیٹا تو نیند آ گئی. ابھی آپ گپیں لگا رہے ہیں، اٹھ جاتا ہے اور دوڑ کے جاتا ہے غسل خانے کی طرف. کیا ہوا؟ کہاں گیا ہے؟ غسل خانے کی طرف، غسل کے لیے. آپ کہتے کیا ہوا؟ کہتے یار بس کیا بتاؤں کیا ہوا. نکاح بھی نہیں اسے ہوتا لیکن پھر آ جاتی ہے، نکاح نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی آ گئی، بس کچھ ہو گیا، اب غسل کرنا پڑا. آپ کبھی اس کو کہتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے، یہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی، جھوٹ بول رہا ہے. ہاں آپ بھی مان رہے کہ لڑکی ہے، وہ بھی کہہ رہا لڑکی ہے، اب لڑکی تو نظر بھی نہیں آ رہی. تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ جسم کا جسم سے نہیں ہوا، یہ روح کا روح سے ہوا ہے. یہ ملاپ روح کا روح سے ہو رہا ہے، جسم کا جسم سے نہیں ہو رہا. سمجھ آ گئی؟ جسم کا جسم سے نہیں ہو رہا بلکہ روح کا روح سے ہو رہا ہے. لیکن لذت جسم لے رہے، دھویا جسم کو جا رہا ہے، کپڑے وہ دھویا جا رہے ہیں جو روح پر نہیں جسم کے اوپر ہے. تو دیکھو نیند کے اوپر احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر، اور روح کے واسطے سے جسم پر. یہ ہے موت کے بعد کی زندگی. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ میں درمیان میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. یہ جو خواب میں لڑکی دیکھی ہے، یہ جو خواب میں لڑکی دیکھی ہے، یہ لڑکی کا جسم تھا یا روح تھی؟ روح. لیکن یہ روح بالکل اس جسم کی طرح تھی جو جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کا معنی جو روح خواب میں آتی ہے وہ متشکل بشکل جسدہ الاصلی ہوتی ہے. اس کی روح کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے جسد اصلی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھو. ہم کہتے ہیں کہ قبر میں ثواب و عذاب اصالتاً روح کو ہوتا ہے، روح کے واسطہ سے جسم کو ہوتا ہے، روح کے تعلق سے جسم کو ہوتا ہے. تو ثواب و عذاب و قبر جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب صرف روح کو ہوتا ہے وہ ہمارے خلاف صوفیہ کی عبارت پیش کرتے ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں قبر میں عذاب اور ثواب یہ جسم مثالی کو ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جسم اصلی کو ہوتا ہے. جو لوگ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، جسم اصلی کو نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے. اس جسم کی طرح ایک روح جسم دیا جاتا ہے، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں. روح اس میں داخل ہوتی ہے، ثواب و عذاب اسے ہوتا ہے. دلیل کیا ہے کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ عذاب اور ثواب جسم مثالی کو ہوتا ہے. تو جو عقیدہ کہتے ہیں ہمارا ہے وہی صوفیاء کا ہے. کیا تم صوفیاء غلط سمجھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، صوفیاء یہ نہیں کہتے. صوفیاء کہتے ہیں کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اور اس روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس جسم کی طرح. روح متشکل بجسدہ الاصلی ہو جاتی ہے. اب اس روح کو صوفیاء جسد مثالی کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس روح اور جسم کے تعلق سے عذاب دونوں کو ہو رہا ہے. اصلاً جسم عذاب اور ثواب ہو رہا ہے روح کو، صوفیاء کہتے ہیں جسم مثالی کو. تو صوفیاء جسم مثالی اس جسد اصلی کے علاوہ کوئی اور جسم نہیں مان رہے، اس روح کے علاوہ کوئی اور جسم نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں جسم سے جو روح نکلی ہے یہ روح کی شکل اس جسم کی طرح ہے، اس لیے اس روح کو جسم مثالی کہتے ہیں. اور یہی بات ہم کہہ رہے تھے کہ عذاب و ثواب اصلاً روح کو ہوتا ہے، صوفیاء نے اسی کا نام جسم مثالی رکھا ہے. تو یہ لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے. اسے نزاع لفظی کہتے ہیں. جس کو ہم نے روح کہا صوفیاء نے اسے جسم مثالی کہا. جس طرح خواب کے اندر
جو لڑکی نظر آپ کو آ رہی ہے وہ روح ہے، جسم نہیں ہے، لیکن نظر جسم آ رہا ہے، کیوں؟ اس روح کی شکل اس کے جسم کی طرح ہے، اس کی شکل اس جسم کی طرح ہے۔ اسی طرح جس روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہے اس کی شکل اس جسم کی طرح ہے۔ اور تم جسم مثالی کسے کہتے ہو؟ یہ جسد یہاں ہے، روح وہاں پر ہے، ایک اور جسم ملتا ہے اس جسم کی طرح، وہ جسم مثالی ہے، روح اس میں داخل ہوتی ہے۔ جھوٹ بول کے امت کو دھوکہ مت دو، صوفیاء کا مذہب یہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ کیوں امت کو دھوکے دیتے ہو؟ یہ جواب جو میں دے رہا ہوں یہ علامہ کشمیری نے دیا ہے، سمجھا میں رہا ہوں، آپ نے حوالہ دیکھنا ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس کے تحت تفسیر عثمانی میں دیکھ لیں، علامہ کشمیری کا جواب ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ میں ساتھیوں کہتا ہوں بعد میرے بہت تعجبات ہیں جس پر مجھے یہ تعجب ہے، یہ تعجب ہے۔ ہمیں تعجب کیا ہے؟ ہر وقت بکتے ہو صوفیاء کو، ہر وقت گالیاں دیتے ہو صوفیاء کو، ہر وقت برا بھلا کہتے ہو صوفیاء کو، اور جب عقیدے میں اپنے مذہب کو جھوٹے کو ثابت کرنا پڑا تو سہارا لیا صوفیاء کا۔ یا تو صوفیاء کو ٹھیک مان لو، چلو غلط سہارا صحیح لیکن سہارا تو لو نا، ادھر غلط بھی کہنا ہے اور جب ڈوبتے ہیں تو اسی تنکے کا پھر سہارا لیتے۔ یہ کیا مسلک ہے؟ ہم صوفیاء کو برحق سمجھتے ہیں اور اعلان سمجھتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، ہم کبھی ان پہ رد نہیں کرتے۔ تم رد بھی کرتے ہو اور جب پھنستے ہو پھر صوفیاء کے قول کا سہارا بھی لیتے ہو، یہ قول تمہارا ساتھ نہیں دے رہا۔ اور یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ تو قبر میں جو ثواب و عذاب ہے اصلاً ہوتا ہے روح کو، اور روح کے واسطہ سے جسم۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئے نا؟ مسئلہ حل ہو جائے، عقائد میں الجھنیں ختم ہو جائیں آپ کی۔ قبر میں اصل روح کو ثواب و عذاب ہوتا ہے، اور روح کے واسطہ سے یہاں کون سنتا ہے؟ جسم، اور روح جسم کے واسطہ سے، اور قبر میں کون سنتی ہے؟ اور روح کے واسطہ سے جسم۔ بات توجہ سے سمجھنا۔ میں ایک مرتبہ ایک ایسے مناظر سے ملا جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، جو جسم کے عذاب و ثواب کے قائل نہیں ہے۔ مجھے انہوں نے کہا جی اکابر کی عبارات ہمارا ساتھ دیتی ہیں، آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ میں نے کہا مثلاً اب ایک عبارت انک لا تسمع الموتیٰ کے تحت آپ دیکھنا، حضرت علامہ عثمانی فرماتے ہیں، حضرت شاہ صاحب، اس سے مراد کون ہے؟ شاہ جی شاہ عبد القادر۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ، بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ کیا دیکھو ہمارا وہ عقیدہ جو شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب آپ بیان کریں، میں اعتراض کرتا ہوں، ایک اس کا مطلب میں بیان کرتا ہوں، آپ اعتراض کریں، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ عبارت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم قبر میں ہے اور روح علیین میں ہے، یہ جسم نہیں سنتا، بے دھڑ ہے، بے جان ہے، روح کا تعلق نہیں ہے، صرف روح سنتی ہے اور وہ علیین میں، یہی سمجھتے ہیں؟ کہ یہ میرا مطلب ہے۔ میں نے کہا روح ہے علیین میں، توجہ رکھنا، یہ 7 قبرستان ہے، ہم بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اب بتاؤ جو روح علیین میں ہے اس سے ہمارا اور قبرستان کا سفر اور مسافت برابر ہے یا کچھ فرق ہے؟ برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ دیکھیے سورج ہے نا، جتنا یہاں سے لے کر سورج تک کا فاصلہ ہے، آپ مسجد میں چلے جائیں وہاں سے بھی سورج کا اتنا ہی فاصلہ ہے، 1 ایکڑ آگے چلے جائیں وہاں سے بھی سورج کا اتنا ہی فاصلہ ہے، کوئی فرق تو نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا علیین اوپر ہے، ہم ہیں اپنے گاؤں میں، ابا جی کی قبر ہے گاؤں سے 4 ایکڑ باہر قبرستان میں، ہم نے ابا جی کو سلام کرنا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ ابا جی کے جسم نے نہیں سننا، ابا جی کی روح نے سننا ہے، روح کہاں پر ہے؟ علیین میں۔ تو پھر میرا سوال ہے آپ قبر کے پاس جا کر کیوں کہتے ہیں؟ آپ گھر سے کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و انا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یغفر اللہ لنا و ایاکم۔
بھئی یہاں کھڑے ہو کر کیوں کرتے ہو؟ وہ جی شاہ صاحب نے لکھا کہ روح سنتی ہے، وہ تو اوپر ہے نا۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ قبر میں تھوڑی ہے کہ ہم قبر کے پاس جا کر کے ہم نے ادھر سے کہہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جی علیین کا فاصلہ آپ کے گھر سے بھی اتنا ہے، مکہ جائیں وہاں سے بھی اتنا ہے، جدہ جائیں وہاں سے بھی اتنا ہے، امریکہ جائیں وہاں سے بھی اتنا ہے، افریقہ جائیں وہاں سے بھی اتنا ہے، تو اس روح کو سلام کرنے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ سے سن رہی ہے۔ جن سے تم لڑ رہے تھے کہ جی دور و نزدیک سے صرف اللہ سنتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ دور سے بھی سنتا ہے شرک ہے، یہ مشرک ہے، تو تم تو پھر دور سے سنا رہے ہو اس کو۔ پھر تم بھی اور مشرکین میں کیا فرق رہ گیا؟ جن کو تم مشرک کہتے وہ عقیدہ تم خود پیش کر رہے ہو نا۔ بھائی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کون سنتی ہے جی؟ تو روح آپ کہتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کے موافق ہے، تو روح کو سنانے کے لیے ہم علیین میں جاتے ہیں یا زمین پر ہی رہتے ہیں؟ زمین پر ہی رہتے ہیں نا۔ تو علیین والی روح تو زمین کے کونے کونے سے سن رہی ہے، ہر جگہ سے سن رہی ہے۔ تو اگر اہل بدعت کہہ لیں کہ حضور پاک کی روح ہماری یہاں سے بات سنتی ہے، تو آپ شرک کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے ابا جی کی روح علیین میں وہ یہاں سے سن لیتی ہے، تو سرور عالم کی روح نہیں سن لیتی؟ تو آپ کو ان پر اشکال کیا ہے؟ کیوں ان کی مخالفت کرتے؟ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا؟ میں نے کہا جی میں اس کا معنی بیان کرتا ہوں شاہ صاحب کی عبارت کا، آپ اس پر اعتراض کریں۔ شاہ صاحب فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احوال اصالتاً آتے ہیں جسم پر اور ضمناً آتے ہیں روح پر، موت کے بعد احوال اصالتاً آتے ہیں روح پر اور ضمناً آتے ہیں جسم پر۔ توجہ رکھنا، سنتی روح ہے، روح کے واسطہ سے جسم، روح کے واسطہ سے جسم، چونکہ جسم اور روح کا تعلق موجود ہے اس لیے جسم سن لیتا ہے، چونکہ روح کا تعلق ہے نا اس جسم سے۔ اب وہ روح سنے گی، لیکن وہاں سے سنے گی جہاں سے اس روح کا تعلق ہو، ہر جگہ سے نہیں، وہاں سے سنے گی جہاں سے روح کا تعلق ہے جسم سے۔ جسم پڑا ہوا ہے قبرستان میں، اس لیے یہاں سے نہیں سنے گی۔ جب قبرستان جا کر کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور، اب روح سنتی ہے، کیوں؟ روح کا تعلق اس جسم سے، اور ہم اس کے پاس چلے گئے ہیں، اب روح سن لے گی۔ یہ اہل بدعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل توحید کا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ، بے جان ہے اصالتاً، وہ نہیں سنتا، سنتی ہے روح اصالتاً۔ یہ ہے شاہ صاحب کا عقیدہ۔ آپ کرو اس پر سوال۔ اب دیکھیں اس پر کوئی سوال نہیں۔ میں اس لیے حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ میں کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کرتا، میں اپنے اکابر کے عقیدے کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں اپنے مسلک کا محقق نہیں ہوں، میں اپنے مسلک کا ناقل اور مسلک کا شارح ہوں۔ میں کوئی الگ بات نہیں کہہ رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ اب بتاؤ یہ شاہ صاحب کی بات آپ نہ سمجھیں، کوئی بندہ آپ کے سامنے پیش کرے، آپ نے پھنسنا کہ نہیں؟ بولتے نہیں۔ اور یہی تفسیر ہوتی ہے نا قرآن کریم کی۔ کہاں گئے تھے؟ تفسیر پڑھی ہے، عقیدہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ قرآن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، قرآن ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کا ساتھ قرآن نہیں دے رہا۔ کیسے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اپنے حضرات کو سنو، پھر قرآن ان کا ساتھ دے، پھر مجھے بتانا کہ قرآن ساتھ کیسے دے رہا ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب بات سمجھیں، میں پہلے سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ جسم اور روح کا تعلق تین طرح کا ہے۔ تعلق تصرف، جس تعلق کی وجہ جسم چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھیلتا کودتا ہے۔ نمبر دو تعلق تدبیر، جس تعلق سے خون گردش کرتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، نبض چلتی ہے اور خود جسم دل جسم کی رگوں کو خون دیتا ہے، پمپنگ ہوتی ہے۔ نمبر تین تعلق حیات، کہ جس سے جسم زندہ ہوتا ہے۔ جب آدمی جاگ رہا ہو تو تینوں تعلق برقرار ہوتے ہیں۔ جب سو جاتا ہے تو تعلق تصرف چونکہ ختم ہو جاتا ہے، ہم اس کو زندہ کہتے ہیں۔ بھئی یہ زندہ ہے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ یہ زندہ ہے تو چلتا کیوں نہیں؟ یہ زندہ ہے تو کھیلتا کیوں نہیں؟ یہ زندہ ہے تو یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ ہم کہتے ہیں زندہ ہے لیکن یہ کام اس لیے نہیں کرتا
کہ یہ کام ہوتے ہیں تعلق تصرف سے، اور تعلق تصرف اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اب جب آدمی فوت ہو گیا، اب بھی زندہ ہے، سانس کیوں نہیں لیتا، کھانا کیوں نہیں ہضم ہو رہا، خون گردش کیوں نہیں کر رہا، دل پمپے کیوں نہیں کر رہا؟ بھئی یہ کام ہوتا تھا تعلق کی تدبیر سے، وہ تعلق ختم ہو گیا ہے، لہذا ہے اب بھی زندہ۔ زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعلق کی حیات موجود ہے۔ یہ بات میں سمجھا چکا ہوں نا؟ اب ذرا بات سمجھیں، توجہ رکھنا، بات سمجھیں۔ میں بالفرض یہ سامنے بیٹھے ہیں نا، کہ تو او بھائی کیا نام ہے تمہارا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ اپنا نام بتاتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ باہر نکل کر چھٹی کے وقت کہیں یار استاد جی نے نام پوچھ کے نا مزہ خراب کر دی۔ میں مدینے گیا ہوا تھا، حضور پاک کا روزہ دیکھ رہا تھا، کھڑا و صلاۃ والسلام پڑھ رہا تھا، جب استاد جی نے کہا تمہارا نام کیا ہے، تو بس مجھے واپس آنا پڑا، مزہ خراب ہو گئی۔ آپ سب کو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، بولو بھئی آپ سب کو نا مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یار آپ تو ادھر تھے، کہاں مدینے پہنچے ہوئے تھے؟ اچھا یہ سبق کے دوران سو جائیں۔ میں کہا تو مولانا کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا، ذرا خیال فرماؤ۔ یہ وقفے کے بعد کہ یار استاد جی نے مزہ خراب کر دیا، میں نا گھر پہنچا ہوا تھا، استاد جی نے مزہ خراب کر دیا۔ آپ کہو گے جھوٹ بول رہے ہیں، بولو کیوں؟ آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ جاگتے ہوئے بات کہیں تو آپ نہیں مانتے، جب یہ سو جائیں اور پھر کہیں تو آپ مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب جاگ رہے تھے تو ان کی روح بھی ادھر ہے، جسم بھی ادھر ہے، اب سو گئے ہیں تو اب جسم ادھر ہے، روح کہیں اور سیر کر رہی ہے، لیکن تعلق قوی ہے کہ جس سے حیات ہے۔ اور آپ بھی سمجھتے ہیں جو کہتے نہیں میں گھر گیا ہوا تھا، یہ جسم نہیں گیا ہوا تھا بلکہ روح گئی تھی۔ اور روح کی پتہ رفتار کتنی تیز ہے، گھر پہنچ کے اٹھے اور واپس آ گئی، رفتار دیکھی روح کی، ایسے سوئے روح مکہ پہنچ گئی، آنکھ کھلی اور واپس آ گئی، رفتار دیکھی۔ یہ جو روح کی رفتار اتنی تیز ہوئی ہے، اس کی وجہ کہ تعلق تصرف ختم ہو گیا ہے، روح پر بوجھ کم ہو گیا، رفتار بڑھ گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور جب آدمی قبر کے اندر ہوتا ہے تو تعلق تصرف بھی ختم ہو گیا، تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا، اور رفتار بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ جی قبر میں سننا کس نے؟ جسم نے یا روح نے؟ براہ راست کس نے سننا ہے؟ روح نے، اور روح کی رفتار بڑھ گئی نا۔ اب دنیا میں سننا تھا جسم نے، اس کی رفتار کم ہے، اس لیے اونچا بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو نہیں سنتا۔ اور قبر میں سننا ہے روح نے، اور روح کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر روح بھی امت نہیں، روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر قبر پر آہستہ صلات کہیں، روح پھر بھی سن لے تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، کیونکہ سننا روح نے تھا، تعلق تصرف اور تدبیر کے بوجھ سے آزاد ہے، رفتار بہت بڑھ گئی ہے، اب سننے کے لیے اونچا بولنے کی محتاج نہیں، آہستہ کہیں تب بھی سن لیتی۔ آہستہ کہیں، ہمارے خلاف حدیث کون سی پیش ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ایک صحابی کے پاس گئے ہیں، باہر سے کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، پھر کہا السلام علیکم، جواب نہیں آیا، پھر کہا السلام علیکم، صحابی گھر سے باہر آئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو پہلے بھی 2 بار سلام کیا، تم گھر میں تھے، جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا حضور آپ نے پہلے سلام کیا، میں نے سنا، لیکن میں نے جواب آہستہ دیا تاکہ سلام دعا ہوتا ہے، حضور ایک بار اور دعا دے دے۔ آپ نے دوسری بار سلام فرمایا، میں نے سنا، میں نے جواب دیا لیکن آہستہ تھا تاکہ آپ نہ سنیں، آپ پھر سلام کیا کر مجھے دعا دے، آپ تیسری بار پھر دعا دی۔ اب سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی کو صحابی وعلیکم السلام کہتا ہے، اور حضور اور صحابی کے درمیان ایک دیوار ہے، نبی نہیں سن رہے۔ اور جب حضور قبر میں چلے گئے تو دیواریں دیکھو، ایک دیوار روضے کی، ایک دیوار قبر کی، ایک دیوار برزخ کی، اور جب ایک دیوار ہو تو محمد پاک نہیں سنتے، 3 دیواریں ہو گئیں، اب کیسے سنیں گے؟ آپ کہیں گے بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا علامہ ہے، کیسی زبردست دلیل دی ہے، کیسی زبردست دلیل دی ہے۔ دنیا میں صحابی نے وعلیکم السلام کہا تو سننا تھا حضور پاک کے جسم نے،
کس نے سننا تھا؟ اس کی سماع کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ زور سے بھی سنیں اور آہستہ سے بھی سنیں. اور قبر مبارک میں سننا ہے حضور پاک کی روح نے، اور اس روح نے جس سے تعلق تصرف و تدبیر ختم ہو چکا ہے، رفتار بڑھ گئی ہے، اس لیے اب اونچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ کہیں گے تب بھی سن لیں گے. مجھے آپ بتاؤ سماع روح کو، اور وہ بھی روح جو دو تعلق سے آزاد ہے، اس کو آپ قیاس فرمائیں سماع جسم پر، اسے قیاس مال و فارق کہتے ہیں. اس کو علامہ صاحب نہیں کہتے، اس کو جہالہ صاحب کہتے ہیں. اس کو علم نہیں کہتے، جہالت کہتے ہیں. اس کو دلیل نہیں کہتے، وسوسے کہتے ہیں. اس کو دلائل نہیں کہتے، شبہات کہتے ہیں. اور بات سمجھ آئی؟ اس کو دلائل نہیں کہتے، شبہات کہتے ہیں. دلائل نہیں کہتے، ڈھکوسلے کہتے ہیں. اور میں سمجھایا کرتا ہوں کہ دلیل اور ڈھکوسلے میں کیا فرق ہوتا ہے. گجرانوالہ میں ٹانگا جا رہا ہے، سواریاں بیٹھی ہیں، بابا جی کوچوان کنٹرول کر رہے ہیں. ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ اپنے 1 to 5 پہ بیٹھا ہوا تھا. اچانک بابا جی دائیں طرف ٹانگا موڑنے لگے. اس نے بڑی مشکل سے بریک مار کے اپنے 1 to 5 کو روکا اور غصے میں آ کر کہا بابا جی سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ جا دیں دے. آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ نکال کے باہر اشارہ دیتے، بڑی مشکل سے بچاؤں. بابا جی نے فرمایا پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسیا، یہ 1.5 فٹ دا ہاتھ دیس بہنا سی. بڑا پروفیسر مینوں سمجھان آیا ہے، اور 3 گز لمبا بانس تجھے نظر نہیں آیا تو یہ 1.5-2 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آ جانا تھا. لڑکا وہیں کھڑا ہوا ہے چپ. یہ بابا جی نے دلیل نہیں فرمائی، یہ بابا جی نے مماتیوں والا ڈھکوسلا پھینکا. کیا پھینکا ہے؟ ڈھکوسلا. اب ڈھکوسلے کا جواب کون دے؟ اس کے لیے تو ہم جیسا کوئی دیہاتی چاہیے نہیں، جس نے مدرسے میں پڑھا ہو، دلیل بھی جانتا ہو، اور دیہات میں جمع پلا ہو، جٹوں کے ڈھکوسلے بھی جانتا ہو، تو پھر ہی بندہ ڈھکوسلوں کا جواب دے سکتا ہے نا. اس کا جواب کتنا آسان تھا. ہم جیسا کو ہوتا نا تو کہتا بابا جی یہ مڑنا تو 3 گز کے بانس نے ہوتا ہے، لیکن 2 منٹ پہلے 1.5 فٹ کا ہاتھ نکال کے اشارہ کرتے ہیں اپنا موٹر سائیکل سنبھال لو، یہ 3 گز کا بانس مڑنے لگا ہے. ڈھکوسلوں کا نام دلائل رکھتے ہو. ہم کہتے ہیں جرت کرو، جرت، کوئی دلیل پیش کرو کہ قبر پیغمبر کی قبر پر آہستہ صلات پڑھے تو نہیں سنتے. کوئی آیت پڑھ دو، کوئی حدیث پڑھ دو، اسلاف کو پیش کر دو، کوئی دلیل پیش کرو. شبہات نہیں، دلیل پیش کرو. اور انشاءاللہ اللہ نے ہماری زندگی رکھی نا، ہم عقائد پر دلائل بھی دیں گے اور تمہارے شبہات کو جوتوں کی نوک سے اڑائیں گے انشاءاللہ. مجھ سے گلہ یہ نہیں ہے میں گالیاں دیتا ہوں، مجھ سے گلہ یہ نہیں ہے میں نفرت پھیلاتا ہوں. مجھ پر ایک ہی گلہ ہے، ہم نے محنت کی ہوتی ہے، سارے شبہات کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے ان کے ایک جلسوں پر ہماری ایک جلسی کافی ہوتی ہے. میں یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کان سے سنا. ہمارے پاس ایک لڑکا تھا بھاول نگر کا، کالج کا تھا، کچھ 2-4 مہینے یہاں ٹھہرا. میں لائبریری میں گیا تو وہ فون کر رہا تھا. میں جو ہی داخل ہوا تو اس طرح سے مجھے اشارہ کیا. شاگرد تھا، میں خاموش ہو گیا. مطلب ذرا فون سنے. اس نے فون آن کر دیا. اب یہ فون کر رہا ہے کسی بندے کو. کہا ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے ہاں مولانا نیاز گھمن صاحب آتے ہیں، ہماری ساری فضا کو خراب کر دیتے ہیں. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آگے سے کہہ رہا ہے وہ جاہل آدمی ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے، چھوڑو اس کو، اس کی باتوں سے متاثر نہ ہو. یہ لڑکا کہہ رہا ہے شیخ صاحب یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جاہل ہے، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے نا تقریر اس طرح کرتا ہے کہ ہمارے پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے. لوگ بہت جلدی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اب شیخ صاحب پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ علم تو اس کے پاس نہیں ہے، بس بیٹا مجبوری ہے کہ ہم لوگ مدرس ہیں، وہ خطیب آدمی ہیں. مدرس ہیں، وہ خطیب آدمی ہیں، اب اس کا ہم کیا کریں؟ بس اس کا ہم کیا کریں؟ یہ اب بھی نہیں ماننا کہ اس کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ بھی بات سمجھ رہے. بس خطیب آدمی ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے وَآتَيْنَاهُ فَصْلَ الْخِطَابِ، قرآن کریم میں ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حدیث پاک میں ہے. چلو آپ نے یہ تو مان لیا نا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے آپ نے یہ تو مانا. آپ خطابت اور بیان کرنا سیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیان تو وہ ہوتا ہے جیسے جادو ہے، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. ہم نے چند سالوں پر محنت کیا، بحمد اللہ تعالیٰ پورے عالم کی فضا مسئلہ کے حوالے سے بدل گئی ہے. اب ہمارے لوگ صفائیاں نہیں دیتے، سر نیچے کر کے نہیں پھرتے کیا بنے گا.
ابھی کل کی بات ہے، میں فیصل آباد جمعے کے بعد واپس آیا تو بھائی عمار نے کہا جی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں تو میرا خیال ان سے ملاقات ہو جائے. میں نے کہا چلیں. ہم وہاں گئے، ہومیوپیتھک بہت بڑے ڈاکٹر تھے. ان کے ہاں ایک اور بڑے ڈاکٹر تھے آگے ملنے کے لیے آگے. ایک اور ڈاکٹر ہے، مجھے خود اس نے کہا مولانا صاحب میں 2-4 آپ کے کلپ سنے ہیں تو مجھے بہت اشتیاق تھا کہ آپ کی زیارت کروں. ان نے بتایا تو میں ملنے کے لیے آ گئی. پھر کہتا ہے جی میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہمارے قریب مسجد ہے جو مسجد اہل حدیثوں کی ہے، اور وہ اپنی ترتیب بتا رہے ہیں، لیکن اہل حدیث بڑا معتدل سا ہے، سب کو سنبھالتا ہے، بڑی درمیانی سی بات کرتا ہے. تو ایک دن ہم صبح فجر کے لیے گئے تو درس ہوا، اور ایک کو باہر سے عالم آیا تھا، اس نے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر اس میں کبھی رفع دین کبھی آمین احادیث شروع کر دی. اس نے ایک ذہن سازی کی کہ رفع دین کرنا چاہیے. درس ختم ہوا، میں گھر آ گیا اور میں نے دیکھا کہ بیٹا نہیں آیا. میں بہت پریشان ہوا، ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، بیٹا کیوں نہیں آیا؟ تو خیر میں متفکر تھا، مسجد پتہ کرایا ابھی وہاں بھی نہیں تھا. خیر میں انتظار کرتا رہا تو بیٹا آیا. میں نے کہا بیٹا کہاں گئے تھے تم؟ اس نے کہا ابو جب یہ میں نے مسجد میں اہل حدیث مولانا کی باتیں سنی تو میں تھوڑا سا تذبذب میں آیا. تو پھر یہ ساتھ جو فلانی مسجد ہے وہاں پر مولانا الیاس گھومن صاحب کے نا پوسٹر لگے ہوئے. میں وہاں گیا، میں نے اسی وقت پوسٹر سے دلائل یاد کیے، دلائل یاد کر کے پھر اسی عالم کے پاس گیا. میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے بات غلط کی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ رفع دین نہ چھوڑنے پر دلائل نہیں ہے. اتنی حدیثیں ہیں، آمین ایسا پر اتنی حدیثیں ہیں، فاتحہ نہ پڑھنے پر اتنی حدیثیں ہیں، آپ نے غلط کیا ہے، آپ نہیں کر سکے ہمیں. اس نے کہا جی مولانا صرف آپ کے پوسٹر دے کر ہمارا لڑکا جو کسٹم کے محکمے میں آفیسر ہے پہلے ساتھ والی مسجد میں گیا، وہاں سے پوسٹر یاد کیے اور اس کی مسجد میں بات کر کے اور اس کو خاموش کروا کے پھر گھر آیا. اب بتاؤ جب اس مسجد میں یہ پتہ چلے گا کہ اس نے مولانا صاحب سے رابطہ ہے، ان کو خوشی تو ہوگی نا. پھر جب میں اس علاقے میں آؤں گا تو محنت تو کریں گے نا کہ مولانا صاحب کو نہیں آنا چاہیے. بات صرف اتنی اور کچھ بھی نہیں. میں آپ حضرات سے کیوں کہتا ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ جاؤ اور ہمارے پوسٹر لے جاؤ. پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ہمارے پوسٹر منگواؤ، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو، اپنی مساجد میں لگواؤ. آمین آہستہ کہنے کے دلائل، رفع دین نہ کرنے کے دلائل، 3 طلاق کے 3 ہونے کے دلائل لگا دو مساجد میں. آپ کی مسجد میں آنے والا بندہ جن پوسٹروں کو دیکھ لے گا، اگرچہ ان کو یاد نہیں کر سکے گا، دلائل سمجھ بھی نہیں سکے گا، لیکن مسلک کبھی تبدیل نہیں کرے گا. وہ سمجھتا کہ ہمارے مسلک پر بھی الحمدللہ دلائل ہے. اور یہ کون سی فرقہ واریت ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، ہم نے لکھ کے لگا دیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. جو عقیدہ ہے وہ لکھا ہے، اس میں کیا فرقہ واریت ہے؟ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے سے لکھا ہے ان شبہات سے آپ متاثر نہ ہوا کرو. تو قبر، اہل، یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں. منکر اور نکیر، منکر اسم مفعول ہے، نکیر صفت مشبہ ہے، نکرہ سے ہے. معنی دونوں کا یہ ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے بندہ اوپرا ہوتا ہے، جان پہچان نہیں ہوتی، پہلی بار دیکھا ہوتا ہے، یہ معنی تھا. اجنبی بھی ہو اور سوال بھی کرے تو پھر مسائل پیدا زیادہ ہوتے ہیں. جان پہچان اور سوال کرے تو مسائل کم پیدا ہوتے ہیں. وحشت اس سے بڑھ جائے گی، تواہش بڑھ جائے گا، دہشت بڑھ جائے گی. سوال کریں گے نمبر 1 تمہارا رب کون ہے، نمبر 2 تمہارا نبی کون ہے، نمبر 3 تمہارا دین کیا ہے. توجہ رکھنا، یہ جو قبر کا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور یہ جواب دینا دین الاسلام کہ میرا دین اسلام ہے، یہ سوال اور جواب اس بات کی دلیل ہے کہ سوال صرف روح سے نہیں ہے بلکہ روح مال جسد دونوں سے. کیوں؟ وجہ حدیث جبرائیل، مشکات شریف کتاب الایمان کی مفصل حدیث ہے. جبرائیل امین آئے اور پہلا سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو یہ جواب دیا زبان سے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو اور حج کرو. یہ 5 کام روح نہیں کرتی، 5 کام جسم کرتا ہے. اور قبر میں سوال ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہتے میرا دین اسلام ہے. تو جب یہ کام جسم کے ہیں تو سوال روح سے کیوں ہوگا؟ اس کا معنی کہ یہ کام جسم کے ہیں
تو سوال اس روح سے ہوگا جس کا جسم کے ساتھ تعلق موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق موجود ہے۔ اور میں نے وہ درمیان میں حدیث سنائی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ میں اکثر اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ الجھن کبھی نہ ہو، کہ جب پوچھتے ہیں نا من ربک، تیرا رب کون ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، یہ تین جواب دیتے ہیں۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو پھر فرشتہ کہتے ہیں اس کے لیے آسمان، اس کے لیے بچھونا جنت کا دو، افرشوا من الجنہ، لباس جنت کا دو، البسوا من الجنہ، اور جنت کا دروازہ کھول لو، وافتحوا له بابا الى الجنہ فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر میں آ رہی ہوتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومۃ العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں سنایا کرتا ہوں کہ جب میں نے پڑھایا تو طالب علم نے پوچھا استاد جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا، فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ کہتا ہے جو تیرے ذمہ کام تھا وہ ہو گیا، اب سو جا۔ دلہن بھی سوتی ہے، جو اس کے ذمہ کام ہوتا ہے جب پورا ہو جاتا ہے نا پھر سو جاتی ہے، اپنا کام کر کے سوتی ہے، ویسے نہیں سوتی، سو جاتی ہے۔ اور کام مکمل کر کے سوئیں تو سونے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کے ذمہ کام ہو اور باقی ہو تو سوئے، کہاں نیند آتی ہے، اور جو ذمہ کام ہو مکمل ہو جائے تو پھر نیند تو آتی ہے اور بڑے سکون سے آتی ہے۔ اللہ یہ سب کو سکون عطا فرمائے۔ مجھے سکون پہ یاد آیا، ایک مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کی ماشاءاللہ 4 بیویاں ہیں، تو کیا وہ چاروں آپ سے خوش ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے آپ کو مولانا کہتے ہوئے شرم آ رہی، مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کو سوال کرنا نہیں آتا۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھ سے یہ سوال کرو کہ آپ کی 4 بیویاں ہیں، آپ ان چاروں سے خوش ہیں؟ کیوں؟ قرآن کریم نے جو نکاح کی حکمتیں بیان کی ہے نا وہ یہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ شادی تم اس لیے کرو تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے، اس لیے نہیں ہے لِيَسْكُنَّ إِلَيْكَ تاکہ ان کو سکون آئے۔ تو ہم نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ ہمیں سکون آئے۔ تو مجھ سے پوچھ کے مولانا صاحب آپ سکون میں تو پوچھ رہے وہ سکون میں۔ میں نے کہا دنیا میں ایسی تو لاکھوں مثالیں ہیں کہ کوئی بندہ شادی اس لیے کرے تاکہ خود خوش ہو جائے، اور ایسی مثال تلاش کرنی پڑے گی کہ میں نے فلاں عورت شادی اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ بھئی جو بھی آدمی شادی کرتا ہے اپنی خوشی کے لیے، لڑکی خوشی کے لیے، بس استاد جی میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن اس لیے کیا تاکہ وہ بیچاری خوش ہو جائے۔ میں نے کہا یار میں نے شادی کی اپنی خوشی کے لیے اور تو مجھ سے پوچھتا ہے وہ خوش ہے؟ یہ حکمتیں نہ سمجھنے کی وجہ سے بندے کو الجھن پیش آتی ہے۔ میں ابھی ملیشیا میں تو کچھ علماء بیٹھے تھے، میں دوسری شادی کی ترغیب نہیں دیتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا دوسری شادی کرے، میں ہی کہتا ہوں کہ کر لے تو اس پر اعتراض نہ کریں، اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ ہر بندہ اس کا متحمل نہیں ہوتا کہ وہ دوسری شادی کرے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے تعدد نکاح پہ تحریک چلائی تھی، مجھے کہتے ہیں جی آپ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ میں نے کہا میں سرپرستی فرماتا ہوں لیکن آپ اپنی تحریک کا نام بدل لیں۔ کہا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے اپنی تحریک کا نام رکھا ہے تحریک آسان نکاح، دوسرا نکاح مشکل ہے یا آسان ہے؟ کہتے ہیں مشکل۔ تو میں نے کہا اپنی جماعت کا نام رکھو تحریک مشکل نکاح، کام کرنا ہے مشکل اور نام رکھا ہے آسان، امت کو دھوکہ مت دو۔ دوسرا نکاح کرنا آسان نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا مشکل ہے، تو تم رکھو تحریک مشکل نکاح۔ ٹھیک ہے، اگلی بات پھر کرتے۔ خیر ملیشیا میں علماء تھے، میں نے علماء سے کہا آپ کہتے ہیں فلاں بندہ ہم سے افضل ہے، بھی بہت نیک ہے، ہم سے افضل ہے تہجد پڑھتا ہے، ہم سے افضل ہے تلاوت کرتا ہے، کبھی وجہ فضیلت آپ نے یہ بیان کی فلاں بندہ ہم سے افضل ہے، ہماری ایک شادی ہے اس کی 2 ہیں، ہماری ایک بیوی ہے اس کی 3 ہیں، کبھی آپ نے کہا؟ آپ تو اس کو عیاشی کے انداز میں پیش کرتے ہیں، بہت عیاش ہے 4 شادیاں کی،
آپ کو یہ کہنا چاہیے بھی مولانا ہم سے افضل ہیں، چونکہ ہم نے ایک کیا وہ بھی نہیں سنبھالی جا رہی اور ماشاءاللہ نے 4 سنبھالی ہوئی ہے۔ یہ وجہ فضیلت تھی، تم نے اس کو وجہ عیب بنا دیا۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں، فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوچتی ہے۔ یہ دلہن کا لفظ الفاظ نبوت میں سے ہے، اور لفظ نبوت میں بلاغت کتنی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی اگر یہ عروس کا لفظ استعمال نہ کرتے تو یہ بات سمجھ ہی نہ آتی، قبر کی زندگی سمجھ ہی نہ آتی اگر یہ استعمال نہ کرتے۔ کیوں؟ ایک لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، توجہ رکھنا، ایک لڑکی کسی لڑکے کو چاہتی ہے لیکن اس کو میسج نہیں کر سکتی، ناجائز ہے، اللہ کا ڈر ہے، خاندان کا ڈر ہے۔ فون کرنا چاہتی ہے نہیں کر سکتی، اللہ کا ڈر ہے چونکہ ناجائز ہے، نامحرم ہے، اور خدا کا ڈر ہے۔ اس سے ملنا چاہتی ہے نہیں مل سکتی، اللہ کا ڈر ہے اور خاندان کا ڈر ہے، خاندان ذبح کر کے رکھ دے گا۔ یہی لڑکی اگر اسی لڑکے کے پاس نکاح کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ خاندان کا ڈر ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ قبر میں جانا چاہتا ہے لیکن ڈرتا ہے وہ خلوت کا گھر ہے، ڈرتا ہے وہ ظلمت کا گھر ہے، اندھیرے، وہ ڈرتا ہے وہ کیڑوں کا گھر ہے۔ جس طرح وہ عورت ڈرتی تھی میسر سے، خدا سے، خاندان سے ڈرتی تھی، کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی، اسے بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ قبر میں جانے سے ڈرتا ہے، خلوت کا گھر ہے، ظلمت کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، اور یہ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جائے، آج اسے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، جس طرح کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے اسے بھی ڈر نہیں۔ اب بتاؤ یہ لفظ عروس کے بغیر سمجھ آ سکتا تھا؟ الفاظ نبوت دیکھیں۔ میری عادت ہے بیانات کی اور اسباق کی، میں پہلے بات وہ کہہ لیتا ہوں جو عام بندے کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، وہ ہنس رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اندر کے سارے گند مند غبار کو نکال لیتے ہیں، پھر میں حدیث کا اصل معنی بیان کرتا ہوں، سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا حببت الی من دنیاکم، مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب سمجھائے بغیر آپ کہہ دینا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، عورت بہت پسند ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھنے والا مجمع وہ سیکس کی نگاہ سے دیکھے گا اور نبوت کے بارے میں اس کا دماغ غلط ہو جائے گا اور ایمان کی بجائے کفر کے اندر چلا جائے گا۔ پہلے تھوڑی سی تقریر کر لیں، حب النساء کا معنی کیا ہے، پھر حدیث بیان کریں، سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہے گا۔ میں نے اس لیے کہا جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب بتاؤ جو دلہن سے بات سمجھ آ سکتی ہے اور قبر کی زندگی ویسے سمجھ آ سکتی تھی؟ نہیں آ سکتی۔ تو یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ موت کو سمجھنا ہے تو نیند کو سمجھو، نومت العروس سمجھ آ جائے نا تو پھر نومت المیت بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور نومت العروس سمجھنا ہے تو پھر نومت المیت کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے پیغمبر پاک نے میت کی زندگی بتانے کے لیے دلہن کی نیند سمجھ آئی ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بعض لوگ نا بڑے زور سے کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، کیا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، دیکھیں سمجھ آ گئی؟ سویا یعنی سونے والا اور مویا یعنی مرا ہوا، یہ عقیدے بیان ہوتے ہیں۔ سویا مویا ہکو جیا، سویا مویا ہکو جیا، دوج فرق کے نہیں، نہ ستا سندا ہے نہ مویا سندا ہے، ہکو جیا۔ میں نے کہا جب یہ آپ کا مہمان بنے نا اس کو سناؤ اور بچوں سے کو دروازہ کھڑکاؤ، ووٹ کر کے یار بچوں کو سمجھاؤ، کو جی کیوں سمجھائیں، میری نیند خراب ہو رہی، آپ پھر کہنا سویا مویا ہکو جیا۔ اب اس کو سمجھ آئے گی کہ میں غلط پٹی پڑھا کر آیا ہوں۔ آپ رات کو سوتے ہیں تو بھائی 4 بجنے میں 1 آدھ منٹ باقی ہے یا 2 منٹ باقی ہیں یا 1-2 منٹ اوپر ہوتا ہے، یہ اذان کا وقت شروع ہو رہا ہے، ہم رات کو سو رہے ہیں 12 بجے، صبح اٹھنا مشکل ہے، 3:30 اٹھنا ہے، الارم لگا دو، 3:30 بجے الارم کی آواز ہے اور آپ اٹھ گئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نیند سے اٹھے ہیں اور الارم کی آواز سنی ہے یا الارم کی آواز سنی ہے تو اٹھے؟ سویا تو سنتا نہیں، تو آپ نے کیسے الارم کی آواز سن لی؟ صبح سو رہے ہوتے ہیں، استاد آ کر کہتا ہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جاتے ہیں،
استاذ کی آواز سن کر اٹھتے ہیں یا اٹھ کر آواز سنتے ہیں؟ اس کا معنی کہ سویا ہوا سنتا ہے نا. اور یہ سویا کون سا ہے؟ جس کے بارے میں تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا واللتی لم تمت فی منامہا واللتی لم تمت فی منامہا. جب دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے تو واللتی لم تمت فی منامہا، وہ تو سن رہا ہے نہیں، وہ تو سن رہا ہے، پھر زور کس پہ لگا رہے ہو؟ صرف صغیر کس کی پڑھ رہے ہو؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. کسی ایک مفسر نے اس کے تحت لکھا ہو کہ نبی کی روح لٹائی جاتی ہے. یہ قاعدہ سب کے لیے ہے. شہیدوں کی روح عرش کے نیچے جا کر کہتی ہے ہمارا دل کرتا ہے تو لٹا دے، تو لٹا دے، لٹا دے. نہیں روح لوٹتی، قاعدہ ہے. ہم نے کہا اور اللہ تمہیں عقل دے، اللہ تمہیں سمجھ دے. جس آیت سے جو مسئلہ ثابت ہوگا مفسرین وہ مسئلہ اسی آیت کے تحت لکھیں گے نا. نہیں سمجھ آئی؟ اور بھئی جس آیت سے مسئلہ ثابت ہوگا تو مفسرین اسی آیت کے تحت ہی مسئلہ لکھیں گے نا. الحمدللہ رب العالمین کے تحت کسی مفسر نے لکھا ہو حضور کائنات میں سب سے خوبصورت ہے، میں 1,00,000 روپے انعام دوں گا. بھئی حضور تو خوبصورت ہے، نہیں نہیں، کسی نے اس آیت کے تحت لکھا ہو. بھئی جس آیت سے ثابت ہوگا اسی کے تحت لکھیں گے نا. اب اس کے ساتھ دوسرے محمد کیسے لکھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو سمجھنا بات، دو مسئلے الگ ہیں. ایک ہے جس شخص کی روح نکل جائے، روح نکل جائے، توجہ رکھنا، موت آ جائے، زندگی دنیا کی ختم ہو جائے، پھر اس کی روح لٹاؤ اور دنیا میں آ جائے، ایک یہ مسئلہ. نمبر 2، ایک شخص کی روح نکلے اور موت آ جائے، پھر اس کی روح لوٹے اور اس کو برزخ کی حیات مل جائے، یہ مسئلہ الگ ہے. ایک ہے وہ رد روح جس سے دنیا میں زندگی ملے دوبارہ، اور ایک ہے رد روح جس سے زندگی ملے دنیا میں نہیں، جس سے زندگی ملے قبر میں. یہ جو آیت ہے نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضیٰ علیہا الموت، اس آیت کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا میں جس شخص کی موت آ جائے، اس کی روح نکل جائے، اللہ یوں روح نہیں لٹاتے کہ دنیا میں اس کو دوبارہ زندگی مل جائے. نہ ہی نبی کو، نہ ہی امتی کو، نہ ہی نبی کو. لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں زندگی نہیں مل سکتی. اس کا تعلق برزخ سے نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے. اور جہاں روح لٹائی جائے اور پھر قبر میں زندگی ملے، وہ آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. رد روح سے دنیا کی زندگی نہیں ملتی. اس آیت کا تعلق اللہ یتوفی الانفس کے ساتھ ہے، اور رد روح سے قبر کی زندگی ملتی ہے. اس کا تعلق یثبت اللہ الذین آمنوا کے ساتھ ہے. جہاں مسئلہ ثابت نہیں تھا وہاں نہیں لکھا، جہاں ثابت تھا جہاں وہاں لکھا ہے. تو جہاں جو مسئلہ ہوگا مفسرین وہی لکھے گئے نا. تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ جو آ گیا ہے فیمسک التی قضیٰ علیہا الموت، جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو اللہ روح روک لیتے ہیں، روح واپس نہیں لوٹاتے. یہ کون سی زندگی ہے؟ بولو نا، کون سی ہے؟ وہ جو شہید کہتے ہیں اللہ ہماری روح لٹا دے، ہم جائیں کہاں؟ قبر میں جائیں یا دنیا میں جائیں؟ اب تمہاری روح نہیں لٹائی جائے گی کہ تم دنیا میں جاؤ. ہم تو اس کو مانتے ہیں. وہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ قبر کے اندر روح لٹائی جاتی ہے کہ نہیں. آپ اٹھاؤ یثبت اللہ الذین، ہر مفسر لکھے گا تعاد روحہ الی جسدی، تعاد روحہ الی جسدی، تعاد روحہ الی جسدی. اور امام صاحب الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں اعادۃ الروح فی القبر الی جسدہ حق. کہاں لکھتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو تم؟ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں. مسئلہ سمجھو، دیکھو تنقید ہوگی نا مسئلے، اب الجھن نہیں ہوگی. آپ بتاؤ، میں کوئی فتوے لگا رہا ہوں؟ بولو. کسی مسئلہ کے کابر کو برا کہہ رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ تو سمجھانا ہے نا. میں اس لیے طلبہ سے کہتا ہوں ہمارے پاس کچھ دن گزار کے عقیدہ سمجھ جائے، میں دیکھتا ہوں اس کو گمراہ کیسے کرتا ہے کوئی. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو لائن سے ہٹاتا کون ہے، پٹری سے کون اتارتا ہے. نہیں ہو سکتا. میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے جامعہ میں تھا، مجھے وہاں کے محترم صاحب نے فرمایا کہ
حامدیت پر کچھ کام ہو. ہمارے جامعہ سے بچے حامدیت کی طرف بہت مائل ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی مجھے بات سمجھائیں کہ میرے پاس پڑھنے والے بچے حامدیت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، میرے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کے بچوں کے پاس موبائل ہے، میرے بچوں کے پاس بھی موبائل ہے، آپ کے بھی سننے ہیں، میرے بھی سننے ہیں. یہ کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ میں پڑھاتا ہوں، آپ عقائد پہ زور نہیں دیتے. اور اگر آپ کو گلا ہے تو یہ بچے 2 دن کے لیے مجھے دے دیں، میں آپ کو مدرسے میں ڈیرا لگاتا ہوں. اس کے بعد پھر مجھے آپ بتانا کوئی بچہ حامدی طرف گیا یا نہیں گیا. ہم فقیروں کو ڈیرا لگانے دو نا 2 دن، آپ دیکھنا بچے لائن پہ کیسے چڑھتے. اور انشاءاللہ جتنے دن ہم ٹھہریں گے نا، یہ بچے تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، اور عقیدہ سنیں گے اور عقیدہ بیان کریں گے. اور یہ کبھی مدرسے کا قانون توڑ دینا تو مجھے بتانا کہ آپ کی محنت سے طلبہ مدرسے سے باقی ہو گئے ہیں. آپ بتانا. ہم کہتے ہیں اب جہاں پڑھتے وہیں جاؤ، جن اساتذہ نے بھیجا انہی کے پاس جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، انہی کے پاس جاؤ، وہی بڑے ہیں، ہم کسی کھاتے میں نہیں. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر میں 3 سوال ہیں. نمبر 1 تیرا رب کون، نمبر 2 تیرا نبی کون، نمبر 3 تیرا دین کیا ہے. توجہ رکھنا. اب بعض لوگوں نے ایک نیا فتنہ نکال دیا ہے، نہیں جی قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. قبر میں 4 سوال ہوتے ہیں. 4 سوال کیا؟ چوتھا سوال ہوتا ہے یہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی حضرت محمد ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ تجھے کہاں سے پتہ چلا ہے؟ وہ کہتا ہے قرأت کتابک، میں نے تیری کتاب کو پڑھا ہے. بزرگوں سے نہیں سنا، تیری کتاب کو پڑھا ہے. دیکھو بزرگوں کی نفی ہو رہی ہے. تیری کتاب کو پڑھا ہے، آمنتک، ایمان لایا ہوں، اور مجھے اس سے پتہ چلا. تو دیکھو چوتھا سوال مولوی چھپا جاتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنا نہ شروع کر دیں. میں کہتا ہوں بھئی تجھ سے بندہ پوچھے اور خدا تجھے عقل دے، یہ جو قبر میں کہہ رہا ہے قرأت کتابک، میں نے کتاب پڑھی ہے، یہ خود پڑھی ہے کسی مولوی سے پڑھی ہے؟ کسی مولوی سے پڑھی ہے نا. یہ جو ترجمہ پڑھا ہے خود کیا یا کسی کا لکھا ہوا پڑھا ہے؟ پھر بھی مولوی کے لکھا ہوا پڑھا ہے. تو کوئی آدمی مولوی سے قرآن پڑھ لے یا قرآن سے زبانی پڑھ لے، کسی مولوی کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ لے یا مولوی سے زبانی ترجمہ پڑھ لے، پڑھنا پھر بھی مولوی سے ہے. اس کے بغیر نہ قرآن کا ترجمہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اور سمجھ آئی؟ وہ سمجھتے ہیں جی ہم بڑے مذہبی سکالر ہیں کہ ہم نے ایک سوال اور نکال دی ہے. اچھا اس کے بعد جو پھر سوال ہوتا ہے کافر سے، من ربک، من نبیک، ما دینک، وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہا لا ادری. دیکھو کہتا ہے لا ادری. میں نے کہا وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. جی میں وہی باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. میں نے کہا جو کہتے ہیں نا اللہ میرا رب ہے، وہ بھی وہ باتیں کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے. فرق کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کی بات کرتا ہے جن کے پاس علم تھا، وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے پاس جہل تھا. اہل علم کی بات کو مانے تو قبر کے جواب آ جاتے ہیں، اہل علم کو چھوڑ دے تو قبر کے جواب نہیں آتے. تو سوال 3 ہی ہیں، سوال 3 ہی ہیں. بعض روایات میں صحیح بخاری وغیرہ میں یہاں روایت یہ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں. دلیل فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر آدمی دور ہو تو اردو میں کہتے ہیں وہ، عربی میں کہتے ہیں ذالک. اگر چیز قریب ہو اردو میں کہتے ہیں یہ، اور عربی میں کہتے ہیں ھذا. آپ کہتے ہو اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں، اور یہ جو فوت ہوا یہ سرگودا میں ہے. توجہ رکھنا. فرشتہ کہہ رہے ما تقول فی ھذا. اگر عقیدہ تمہارا ٹھیک ہوتا کہ حضور مدینہ میں ہوتے، سرگودا قبر میں نہ ہوتے، تو فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ذالک الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو مدینہ میں ہے. فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو سرگودا 87 قبر کے اندر آئے ہیں. اور بندہ تو ایک نہیں فوت ہوتا، ایک وقت میں لاکھوں فوت ہوتے ہیں، اور لاکھوں قبروں میں سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل. اس کا معنی ہے کہ حضور لاکھوں قبروں میں موجود ہوتے ہیں، تو حضور پاک تو حاضر ناظر ہوئے. آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں؟ جواب سمجھیں. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کا رد کیا جو ستارے کی پوجا کرتے تھے.
فلما جن علیہ اللیل ورأى کوکبا، رات چھا گئی، ستارہ نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا ھذا ربی، یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے، اس کی پوجا کرو۔ ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، یہ قریب نہیں ہے، دور ہے، تو اگر تمہاری بات کو مانا جائے ابراہیم علیہ السلام فرمانا چاہیے تھا ذالک ربی، وہ میرا رب ہے، ذالک نہیں کہا نا، ھذا فرمایا۔ تو تم کہہ رہے ہو اگر حضور مدینہ دور ہوتے تو فرشتہ ذالک کا کہتا، تو ستارہ دور ابراہیم بھی پھر ذالک کا کہتے نا، تو یہاں تو دور کے لیے ھذا کہا گیا ہے، تو یہاں اگر دور کے لیے ھذا کہہ دیا تو پھر کیا غلط ہوا؟ توجہ۔ اچھا جی، پھر یہ قاعدہ غلط ہے کہ دور ہو تو ذالک کا وہ، قریب ہو تو ھذا یہ، میں نے کہا قاعدہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر یہ آیت غلط ہے، ہم نے کہا آیت بھی ٹھیک ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، توجہ رکھنا۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کبھی ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے، اور تم نے ایک ضابطہ دیکھا ہوتا ہے، ضابطے کے پشت بھی ایک جو ضابطہ ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہوتا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سوال اور جواب سمجھو۔ بعض لوگوں نے کہا جی ہدایہ کے مصنف صاحب ہدایہ یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ، کیوں؟ صاحب ہدایہ کہتے ہیں ھذا عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جبکہ رضی اللہ عنہ تو صحابی کو کہتے ہیں، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کر صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا صحابی کے غیر کو رضی اللہ عنہ کہنا اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی تو قرآن میں اللہ نے کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے بعد کے متبعین رضی اللہ عنہم، غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ قرآن کہہ رہا ہے، تو ہدایہ پر فتویٰ بعد میں لگاؤ، پہلے فتویٰ قرآن پر لگاؤ۔ تو یہ اصول غلط ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے، میں نے کہا نہیں قرآن بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، اصول بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر ٹھیک بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں ہر بات پہ مثال دیتا ہوں، بات اس سے دماغ میں اترتی ہے۔ میری بچیاں ایک مدرسے میں پڑھتی ہیں، میں اسی شہر میں ہوں، جمعے کا وقت تھا، میں نے اس مدرسے فون کیا ابھی جمعہ کتنے بجے ہے؟ کہا جی 1 بجے۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، جمعہ آپ کے پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ آئیں، جمعہ بھی آپ پڑھائیں، تقریر بھی آپ کریں۔ میں گیا، میں نے بیان کیا، خطبہ دیا، جمعے کی نماز پڑھائی۔ میں نے کہا چلو مدرسے آیا ہوں، بچیوں کو مل جائیں۔ دفتر بیٹھے تھے، محترم صاحب وہاں نہیں تھے، تو میں نے وہاں جو بڑے استاد سے ان سے کہا کہ یار یہ میری بچی ہے، اس کا نام ہے، ذرا اس کو لاؤ میں اس سے مل لوں۔ تو مجھے کہتا ہے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ جی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کارڈ کیوں بناتے ہیں بچی کے وارث کے پاس؟ کیوں بناتے ہیں؟ بھئی پتہ چلے کہ وارث ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وارث نہ ہو اور بچی کو مل لے یا بچی کو لے جائے۔ یہ کارڈ تو بنایا جاتا ہے تاکہ شبہہ پیدا نہ ہو۔ میرے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے بھی کارڈ دکھانا پڑے گا؟ بھئی ایک بچی پڑھتی ہے، عام بندہ آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے کہ جی میری فلاں بیٹی ہے، اس کو میں نے ملنا ہے۔ تمہاری بیٹی ہے جی، کارڈ دکھاؤ۔ اس نے کارڈ دکھایا، شناختی کارڈ دکھایا، آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے بچی کو بلا کے ملا دیا۔ میرے بارے میں کوئی شک ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں جی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا اب دیکھو کارڈ وہاں بنتا ہے جہاں شبہ ہو، جہاں شبہ نہ ہو وہاں کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ یہ فرق وہاں ہوتا ہے جہاں شبہات ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، پتہ نہیں صحابی ہیں یا بات کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پتہ چلا کہ صحابی ہیں۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، بات کے ہیں۔ تو جہاں شبہ ہو وہاں صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ ہو اور غیر صحابی کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے وہاں کی بات کی ہے جہاں شبہ نہ ہو
اور ہمارا اصول وہاں پر ہے جہاں پر شبہ ہو۔ میں نے کہا اسی طرح جس کو دیکھا وہ دور ہو اور دیکھنے والا یہ ہو، دیکھنے والا اور جس کو دیکھا اگر دونوں کے درمیان حجاب ہو، فاصلہ بہت ہو تو پھر ذالکہ کہتے ہیں، اور قریب ہو تو ہاذا کہتے ہیں۔ لیکن جس کو دیکھا جا رہا ہے اگر اس کے اور دیکھنے والے کے درمیان فاصلہ بہت ہو لیکن حجاب کوئی نہ ہو، پھر ہاذا کو ہو تب بھی ٹھیک ہے، ذالکہ کو ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہاذا ربی، ابراہیم اور ستارے کے درمیان فاصلہ بہت ہے، حجاب نہیں تھا تو ذالکہ کی بجائے ہاذا کہا۔ میت سرگودا، حضور مدینہ، عالم بدل گیا، درمیان میں حجاب نہیں تھے، فرشتے نے ما تقول فی ہاذا کہا ہے۔ ہاذا بھی ٹھیک ہے، ذالکہ بھی۔ اگلی بات سننا، ہم بھی پوری بات کرتے ہیں۔ اگلی بات میں نے کہا فرشتہ دو لفظ بولتا ہے، ایک ہاذا اور ایک الرجل، نہیں سمجھے؟ کتنے لفظ بولے؟ ایک ہاذا اور ایک، ہم پر سوال ہاذا سے تھا، ہم نے جواب دیا، تم پر سوال الرجل سے ہے، اس کا جواب تم دو، نہیں سمجھے؟ ما تقول فی ہاذا نور نہیں کہا، ہاذا رجل کہا۔ ہاذا پر سوال ہمارے ذمہ تھا، ہم نے دے دیا ہے، الرجل تمہارے خلاف ہے، اس کا جواب تم دو۔ جو اپنے ذمہ کا کام ہے وہ کرنا چاہیے نا، ہم اپنے ذمہ کا کام تو کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو میں گفتگو پوری کر رہا ہوں قبر ثواب، اس پر میں کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ کھول رہا ہوں، یہ عقیدہ پر کھل جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو تمہیں گمراہ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں تمہیں عقائد سے دور کون کرتا ہے۔ جرم ہمارا ہے کہ ہم نے عقائد کو کھولا نہیں بس، اور آدمی کھولتا تب ہے جب عقیدہ کھلا ہو، جب کھلا ہوا نہ ہو تو پھر کھولے گا کیسے؟ ہم چاہتے ہیں امت کے علماء اور طلباء پر عقائد کھل جائے، اس لیے میں بار بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے والا دل دے، محفوظ رکھنے والا دماغ دے، اور بیان کرنے والی زبان دے۔ مجھے کبھی طلباء کہتے ہیں، یہ تو میں بھی ایک بات کہہ رہا ہوں نا، میں اس قسم کی باتیں کہتا ہوں تو کہتے ہیں یہ استاد جی چیزیں کیسے مل سکتی ہیں؟ میں نے کہا جس کے پاس ہیں اس کی نوکری کرو تمہیں مل جائیں گی، جس کے پاس ہیں فنا ہو جاؤ تمہیں مل جائیں گی۔ میں تمہیں نہیں کہتا میری نوکری کرو، جہاں پر ہے وہاں جاؤ، جہاں ملتی ہے وہاں خود کو فنا کرو، مل جائیں گی۔ یہ آنے جانے سے نہیں ملتی، رہنے سے ملتی ہے۔ آنے جانے سے نہیں ہوتی، رہنے سے ہوتی ہے، رہنے سے وقت نکالو اور اپنے آپ کو فنا کرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ مردہ بدست سے زندہ ہو جاؤ، پھر دیکھنا یہ نعمت اللہ آپ کو کیسے عطا فرماتے۔ قبر میں ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اور جہنم میں عذاب ہوگا اور جنت میں ثواب ہوگا۔ توجہ رکھنا، یہ جو قبر کا ثواب و عذاب ہے یہ اجمالی ہے، اور حشر کے بعد کا جو عذاب اور ثواب ہے وہ تفصیلی ہے۔ کیوں؟ قبر کا جو حساب و کتاب ہے یہ اجمالی ہے، اور حشر کا حساب و کتاب وہ تفصیلی ہے۔ کیونکہ سوال و جواب اجمالی ہیں تو ثواب و عذاب بھی اجمالی ہے، وہاں حساب و کتاب تفصیلی ہوگا تو عذاب و ثواب بھی تفصیلی ہوگا۔ یہ جو قبر کا ثواب اور عذاب ہے اسے کہتے ہیں عرض جنت عرض نار، عرض جنت عرض نار۔ میں نے بھی سمجھایا، افتحوا لہ بابا الی الجنہ، دروازہ کھول دو، اس کو جنت میں نہ بھیجو، فیاتیہ من طیبہا و روحہا، جنت کی خوشبو ہوا ادھر آ رہی ہے، یہ جنت کو دیکھ رہا ہے، ہوا کے جھونکے سونگھ رہا ہے، یہ ہے عرض جنت۔ اور اگر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے پھر افرشوا لہ من النار، جہنم کا بچھونا دو، البسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، جہنم میں داخل نہ کرو، جہنم کا دروازہ کھولو، فیاتیہ من سمومہا، جہنم کی گرم ہوا آتی ہے، یہ جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں جانا ہے، اسے کہتے ہیں عرض نار۔ قبر کا ثواب اور عذاب عرض نار اور عرض جنت کی صورت میں ہے، اور جب قیامت ہوگی پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دخول جنت۔ ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون دخول نار۔
تو قبر کا ثواب اور عذاب ہوتا ہے عرض جنت عرض نار، اور حشر کے بعد کا ثواب اور عذاب ہوگا دخول جنت اور دخول نار۔ نمبر 81، والقبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب دیکھو پچھلی بات سمجھ آ گئی نا، اب یہ سمجھ آئے گی۔ والقبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ نہیں کہا القبر جنت، القبر جنت او نار، یہ نہیں کہا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، حفرۃ من حفر النار، یہ قبر جنت یا جہنم نہیں ہے، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا باغ ہے، یہاں یا جہنم کا گڑھا ہے۔ یہاں سے قبر کی سیر کرائی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے جنت کو اور دکھایا جاتا ہے جہنم کو۔ صحیح بخاری میں ہے، جب مومن 3 سوالوں کا جواب دیتے ہیں اللہ جہنم کھول دیتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے، فرماتے نہیں گھبراؤ نہیں، اگر تو کافر ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، چونکہ تو مومن ہے اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، پھر جنت کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ جو قبر میں 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال امت سے ہوں گے، نبی سے نہیں ہوں گے۔ یہ سوالات امت سے ہوں گے، نبی سے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، امت سے ہوں گے، نبی سے نہیں ہوں گے۔ امتی پر موت آتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر اس کی روح کو لوٹاتے ہیں۔ لوٹانے کا معنی اس روح کا جسد سے تعلق بہت مضبوط قسم کا جوڑا جاتا ہے، یا مکمل لوٹا دیا جاتا ہے۔ 3 سوال اور 3 جواب، جب اس نے سوالات کے جواب دے دیے نم، اب اس کو سلا دیا جاتا ہے، یعنی اس پر اب جو موت آتی ہے وہ بصورت نوم ہوتی ہے۔ اور پیغمبر کو موت کے بعد جو حیات ملتی ہے، نہ سوال و جواب ہوتے ہیں، نہ بعد میں موت آتی ہے جو بصورت نیند ہوتی ہے، بلکہ حیات ہوتی ہے جو بصورت حیات ہوتی ہے۔ امتی پر 3 سوال اور پھر نیند، اس نیند کو موت کہتے ہیں۔ جس طرح اللہم بسمک اموت و احیا، یہ نیند کو موت کہا، اسی طرح وہاں کی موت کو نیند کہتے ہیں، بصورت نیند ہوتی ہے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میں سمجھا رہا ہوں کہ امتی کی روح کو لٹا کے 3 سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر روح کو نکالتے ہیں، یہ موت ہوتی ہے، اور یہ موت بصورت نیند ہوتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، یہ سویا ہوا ہے، روح رکی ہوئی ہے، لیکن یہ زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ۔ اس کی زندگی مشاہدہ سے معلوم ہو رہی ہے، اور اس کی زندگی مشاہدہ سے نہیں، اللہ کے نبی کے فرمانے سے معلوم ہو رہی ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قبر کے سوالات اور جوابات ان کا تعلق امت سے ہے، قبر کے سوالات اور جوابات کا تعلق نبی سے نہیں ہے۔ قبر میں جو حیات ہے، اس حیات کے درجات ہیں۔ وہ درجات کیا ہیں؟ آپ میری طرف دیکھیں، یہ بال میں حیات موجود ہے، لیکن اتنی حیات ہے کہ بال بڑھتا ہے، اتنی نہیں کہ اس کو کاٹے تو درد ہو، حیات کمزور ہے۔ اور رخسار میں حیات ہے، لیکن اتنی حیات ہے کہ کاٹیں تو درد ہوتا ہے، لیکن اس پر مٹی لگ جائے تو درد نہیں ہوتا۔ اوپر آنکھ میں جائیں حیات ہے، لیکن اس کی حیات ایسی ہے، کاٹے نہیں، مٹی بھی چلی جائے تو درد ہوتی ہے، حیات نازک ہے۔ لیکن ہوا آنکھ میں چلی جائے تو کوئی درد نہیں ہوتا، ہوا لگتی ہے۔ اس کے اوپر پھر دماغ کی حیات ہے، یہ حیات اتنی نفیس ہے کہ اگر اس میں ہوا بھی چلی جائے تو دماغ کو درد محسوس ہوتی ہے۔ بال کی حیات ایسے جیسے کافر کی حیات، رخسار کی حیات ایسے جیسے عام مومن کی حیات، آنکھ کی حیات ایسے جیسے شہید کی حیات، اور دماغ کی حیات ایسے جیسے نبوت کی حیات۔ تو حیات کے درجات ہیں، حیات کے درجات ہیں۔ دیکھو میں یہ بات پھر آخر میں کہتا ہوں اور بار بار ہی کہتا ہوں، یہ مثالیں بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ بات دماغ میں اتر جائے، بات اتر جائے، جتنی اتار سکتے ہیں اتار دیں، اور جتنا ہمارا دماغ اتنی بات آ سکتی ہے۔ باقی عقائد میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کو پھر بھی ماننا پڑتا ہے، اس کو پھر بھی ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میں آپ سے پھر کہتا ہوں، توجہ رکھو، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں
عقائد ہمارے کافی باقی ہیں. میں اسی طرح تفسیر سے چلتا رہوں یا اس کو مختصر کر لوں؟ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دورہ ختم ہو جائے تو پھر یہ نہ کہنا ہم تو آئے تھے بڑے اسباق ہوتے ہیں اور یہ ایسا نہ لائے کہ ایک ہی کتاب چھوٹی سی پڑھائی ہے. اس لیے ہم ایک دن میں پڑھ لیتے تھے اور اس کو 8 دن لگ گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں اگر آپ اسی طرح چاہیں تو میں تفصیل کرتا رہوں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو یہ تو 1 گھنٹے کا سبق بھی نہیں ہے نا، بہت مختصر سا ہے. بس میری خواہش ہوتی ہے کہ عقائد کھولو کھولو کھولو. اس ایک کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے آپ بہت ساری عقائد کی فائلوں سے مستغنی ہو جاؤ گے، بہت ساری کتب سے آپ مستغنی ہو جاؤ گے. جب یہ عقیدہ آپ اچھی طرح سمجھ لو گے نا تو پھر کسی کی جگہ پر آپ کے سامنے عبارت آئے گی تو آپ کو اشکال نہیں آئے گا. میں ایک بات کہہ دوں پھر کہ رہ نہ جائے، وہ قبر کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا، میں نے ایک آپ حضرت شاہ صاحب کی موضوع القرآن کا جو تفسیر السمانی میں نقل وضاحت کر دی ہے نا. اچھا اسی طرح لوگ آپ سے کریں گے. جسد مثالی کے صوفیہ عذاب و ثواب کے قائل ہیں، وہ سمجھ آ گئی ہے؟ بولو آ گئی ہے جسد مثالی نا. میں اس کی مثال بھی دے چکا خواب میں جسد مثالی کیسے ہوتا ہے. آپ کو لوگ اشرف الجواب پیش کریں گے. اشرف الجواب حضرت ثانی فرماتا ہے جسد مثالی کو عذاب ہوتا ہے. جب وہ کہیں گے جسد مثالی کو تو معنی سمجھ آئے گا جسد مثالی کا مطلب کیا ہے. اصالتاً روح کو ہوتا ہے اور روح کی شکل جسد اصلی کی ہوتی ہے، اس کو جسد مثالی سے تعبیر کر دیتے ہیں. یہ اہل سنت کے خلاف نہیں. اچھا پھر عقائد اسلام مولانا حدیث کاندھلوی کی پیش ہو جائے گی. اور جی قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس کو دفن کرتے ہیں، قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس کو دفن کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس میں دفن کرتے ہیں، قبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر میت ہو یا میت کا جزا ہو. تو مولانا کاندھلوی کی عبارت ہمارے خلاف ہے. آپ کو خلاف وہ کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف اتنا ہی پڑھا ہوتا ہے کہ قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو مولانا کاندھلوی کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ دفن ہوتا ہے، تو مولانا کاندھلوی ہماری بات کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو. اب ہمارے پہ 2 طبقے ہوتے ہیں، بعض پھسل جاتے ہیں اکابر کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض پھسلتے تو نہیں لیکن بس ان کے بعد آخری دلیل یہ ہوتی ہے تیرے پاس علم اکابر سے زیادہ ہے. یہ ان کو نہیں دلیل آتی جو تجھے آتی ہے، تو ان سے زیادہ سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا جو انہوں نے سمجھا تو مجھے سمجھا دو، پھر چپ ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اکابر کے علوم کو سمجھ جاؤ اور پھر آگے سمجھاؤ. تو میں مزید توضیحات اور مزید تشریحات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقائد کے حوالے سے کوئی الجھن باقی نہ رہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ